بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ پاک وسیب ٹریولنگ ویز کی طرف سے آپ کا ہوسٹ خالد محمود بھٹی حاضر خدمت ہے۔ آئیے قلعہ دراوڑ کی مسجد عباس اور تاریخی پس منظر کے حوالے سے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس وقت ہم مسجد کے دوسرے داخلی دروازے سے اندر ہو رہے ہیں۔ مسجد کے دائیں بائیں دو بڑے عالیشان مینار بنائے گئے ہیں جو خوبصورتی میں اپنی مثال آپ ہے۔ مسجد کی چھت پر 3 گنبد بنائے گئے ہیں، ان میں ایک درمیان والا گنبد تھوڑا بڑا کر کے اسے نمایاں کیا گیا ہے، جس سے اس کی خوبصورتی میں 4 چاند لگے ہیں۔ مسجد کے ہال میں فرنٹ پہ کل 5 دروازے بنائے گئے ہیں اور درمیان والا دروازہ مرکزی دروازہ ہے۔ مسجد کا صحن کافی کشادہ اور کھلا بنایا گیا ہے، جس میں ہزاروں کی تعداد میں نمازی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ مسجد کے دائیں بائیں 2 داخلی دروازے اور بھی بنائے گئے ہیں، جس میں سے ایک دروازے کو عارضی طور پر بند کیا گیا ہے۔ اس کی تعمیر کو تقریباً 200 سال گزر چکے ہیں، مگر اس کی کشش اور جاذبیت آج بھی اپنی پوری آب و تاب سے قائم ہے۔ اس کے اندر داخل ہونے کے لیے 3 دروازے بنائے گئے ہیں۔ مین دروازہ مشرق کی سمت پر تھوڑا اونچا کر کے بنایا گیا ہے۔ دروازے تک آنے کے لیے آرام دہ سیڑھیاں 2 حصوں میں بنائی گئی ہیں تاکہ چڑھنے اور اترنے میں دقت نہ ہو۔ اس وقت ہم داخلی دروازے کے اندر داخل ہو رہے ہیں۔ یہ داخلی دروازہ مشرق کی سمت پر واقع ہے اور یہ مین دروازہ ہے۔ اس مسجد میں داخل ہونے کے لیے اس کا مین راستہ یہی ہے اور اس وقت ہم اس کے اندر داخل ہو رہے ہیں۔ یہ بھی اپنی خوبصورتی میں ایک اپنی مثال آپ ہے۔ اس کے چاروں طرف لگے دروازے کھڑکیاں مکفر کر دی گئی ہیں۔ اوپر گنبد نما بلندی پر بنی چھت پر لاتعداد چمگادڑوں نے ڈیرے جما رکھے ہیں اور شور و غبار سے پورے ماحول کو سر پر اٹھایا ہوا ہے۔ اس کے چاروں طرف چھت سے نیچے 3 چھوٹی چھوٹی محرابیں بنا کر 12 درے ٹائپ بنایا گیا ہے، جس سے اس گنبد کی خوبصورتی میں ہر درجہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ یہاں پر بھی زیادہ تر سفید ماربل سے کام لیا گیا ہے، مگر دروازے جو ہیں وہ لکڑی کے بنائے گئے ہیں، پرانی طرز کے، اور آج کل ان پر سبز رنگ کیا ہوا ہے۔ اس سے جیسے ہم باہر نکلتے ہیں تو مسجد کا کافی کشادہ صحن ہمارے سامنے آتا ہے، جس میں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں متعدد نماز ادا کر سکتے ہیں۔ اس صحن میں پیلا، سفید اور کالے رنگ کے پتھر بہت ہی خوبصورت انداز میں جڑے ہوئے ہیں اور جو انتہائی خوبصورت لگتے ہیں۔ جیسے ہی اندر داخل ہوتے ہیں ایک بڑا سا ہال ہمارے سامنے آتا ہے۔ دروازے کے بالکل سامنے انتہائی خوبصورت سفید اور لال رنگ کی ماربل سے محراب بنائی گئی اور محراب کے اندر قبلہ رخ پر ایک شیشہ آویزہ کیا گیا ہے جو انتہائی خوبصورت اس پر بنایا گیا ہے۔ مسجد کے ہال میں فرش میں انتہائی خوبصورت لال رنگ کا قالین بچھایا گیا ہے اور اس مسجد کی طرز تعمیر بالکل لاہور کی بادشاہی مسجد کی طرز تعمیر کی طرح ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ وہ لال پتھر سے بنائی گئی ہے اور یہ سفید پتھر سے بنائی گئی ہے۔ آپ دونوں مساجد کو دیکھیں تو
تو ان میں بہت حد تک آپ کو مماثلت نظر آئے گی، بالخصوص جو اس مسجد کا حال ہے اور بادشاہی مسجد کا حال ہے وہ تقریباً ایک جیسا ہے۔ اور اس مسجد کے اندر محراب کے ساتھ ایک انتہائی خوبصورت ممبر بنایا گیا ہے سفید پتھر سے، جس پر امام صاحب خطبہ دیتے ہوں گے یا تقاریر وغیرہ کرتے ہوں گے۔ اسی طرح کا ممبر جو ہے مالپور کی مسجد الصادق میں بھی بنایا گیا ہے، جو کہ خوبصورتی میں اپنی مثال آپ ہے۔ ہم جیسے ہی اس حال کے اندر داخل ہوتے ہیں تو محراب کے سامنے شیشے میں لگے ہوئے باہر جھانکیں تو آپ کو 12 تری ٹائپ ایک بالکونی نظر آئے گی، جو انتہائی خوبصورت بنائی گئی ہے۔ بالکونی میں تقریباً 2 فٹ کی ماربل سے جالی بنا کر اس کی خوبصورتی میں بہت اضافہ کیا گیا ہے۔ اس کے سامنے بالکل قلعہ دراوڑ کا مین گیٹ آپ کو نظر آئے گا، اور اس کے ساتھ ایک فصیل بھی نظر آئے گی، کیونکہ پہلے قلعہ دراوڑ کی 2 فصیلیں ہوتی تھیں، ان میں باہر والی فصیل جو ہے وہ بالکل ختم ہو چکی ہے۔ ہاں البتہ اس کے آثار و شواہد مختلف جگہوں پر کچھ نہ کچھ شکل میں دیکھے جا سکتے ہیں۔ مسجد کا حال کافی خوبصورت اور بڑا بنایا گیا ہے۔ جیسے ہی آپ مسجد سے باہر آئیں گے تو مسجد کے نیچے تینوں اطراف میں چھوٹے چھوٹے حفاظتی کمرے بنائے گئے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ جب نواب صاحب یہاں تشریف لاتے تھے تو ان کے محافظ یہاں پر پہرا دیتے تھے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہاں پر کچھ خاص لوگوں کو رکھا جاتا تھا۔ یہ محراب انتہائی خوبصورت طریقے سے بنائے گئے ہیں، اور ان کے نیچے جو چھوٹے چھوٹے کمرے بنائے گئے ہیں ان کی چھتیں دیکھنے سے تعلق رکھتی ہیں۔ ان کی چھتوں کو باریک ٹائلوں کے ساتھ ملا کر اور انتہائی خوبصورت گلائی میں چھتیں بنائی گئی ہیں، اور اس کی دیواریں انتہائی موٹی ہیں۔ اب وقت اور حالات کے پیش نظر اس کے اندر گرد اور بارش وغیرہ کے کیچڑ جمع ہونے سے اب چھت اور فرش میں 5-6 فٹ کا فاصلہ رہ گیا ہے، جبکہ اس وقت یقیناً ایسا نہیں ہوگا۔ اور یہ انتہائی خوبصورت اور مضبوط طریقے سے بنائے گئے تھے۔ مسجد کے بیک سائڈ پہ اگر آپ آئے تو سامنے ایک گیٹ نظر آتا ہے، دربار تاج پوشی کا راستہ یہیں سے ہو کر جاتا تھا۔ اس کے گیٹ کے پیچھے دربار ہے جہاں پہ نئے آنے والے جو نواب صاحب ہوتے تھے ان کی تاج پوشی کی جاتی تھی۔ مسجد کی اگر آپ بیک سائڈ سے محراب کو دیکھیں تو اس کے اندر جو بالکونی بنائی گئی ہے انتہائی خوبصورت اور کمال فن آپ کو اس میں جھلکتا ہوا نظر آئے گا، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ اپنے دور کی بھی اور آج کے دور کی بھی انتہائی خوبصورت مساجد میں اس کا شمار کیا جاتا ہے۔ جبکہ اس کے سامنے قلعہ دراوڑ کا گیٹ نظر آتا ہے، یہ قلعہ دراوڑ کے اندر جانے کا ایک راستہ ہے۔ اسی راستے سے قلعہ دراوڑ کے اندر داخلہ کیا جاتا ہے، اور اس قلعے کے اندر اس کا جو گیٹ ہے اب بھی اپنی اصلی حالت میں کھڑا ہوا ہے، گو کہ اس کا ایک پلڑا جو ہے وہ خستہ حالت میں ہے، جبکہ دوسرا اپنی صحیح حالت میں کھڑا ہوا ہے۔ اور کہا جاتا ہے کہ اس گیٹ کو ہاتھی بھی نہیں توڑ سکتا تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اوپر بڑی بڑی نوکدار سلاخیں لگائی گئی ہیں اس کی حفاظت کے لیے۔ یہ پرانا مین گیٹ اپنی اس وقت اصلی حالت میں کھڑا ہوا ہے۔ مجھے اب اجازت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ نگہبان۔